سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں یہ بات کی وہ بات کی، یہ چیزیں سامنے آئی نہیں۔ جو عمران خان صاحب کی سلمان صفدر صاحب سے بات ہوئی انہوں نے بتائی نہیں۔ ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک انہوں نے کسی سے اس کے بارے میں زیادہ تذکرہ نہیں کیا۔ آف دی ریکارڈ اگر انہوں نے کسی کو یہ بات بتائی ہے تو انہوں نے اس میں یہ تاکید بھی کی ہے کہ یہ بات آپ نے پبلک نہیں کرنی۔ ہاں ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب ہائی اسپرٹ میں، جیسا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ رہتے ہیں، وہ بڑے حوصلے کے اندر ہیں اور اسی طرح ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں، ویسے ہی ڈٹ کر کھڑے ہیں جیسے پہلے کھڑے تھے، بس اس کے علاوہ اور کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تحفظات موجود ہیں، ان کے علاج کے حوالے سے تحفظات موجود ہیں، اور جو تفصیلات ہیں وہ آج سامنے آ جائیں گی کسی بھی وقت۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ تھوڑی دیر کے بعد سن رہے ہوں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ جائے گا۔ وہاں پہ سلمان صفدر صاحب وہ بڑے محتاط انسان ہیں، بڑے پروفیشنل لائر ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں۔ عمران خان صاحب نے بلا وجہ انہیں نہیں چنا اپنے کیسز کے لیے، پورے پاکستان میں سے جن وکلا کو انہوں نے چنا ان میں سے ایک سلمان صفدر صاحب ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے آدمی نہیں ہے، یہ ایک پروفیشنل وکیل کے طور پہ کیسز لڑتے ہیں، اور انہوں نے بڑے شاندار انداز میں کیسز لڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بہت سارے مقدمات انہوں نے جیتنے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اگر مقدمات سن لیے جائیں، عدالتوں کے اندر معاملات لگیں اوپن کورٹس کے اندر، تو یہ باقی مقدمات کو بھی اڑا کے رکھ دیں گے۔ بہرحال سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی، پروفیشنل وکیل ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی رپورٹ دیں گے، اور اس کے بعد پھر صورتحال مزید سامنے آئے گی کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا کیا نہیں کہا، کیونکہ 2-3 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی، نہیں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو کاروائیوں میں، اور باقی پھر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات۔ اب ایسا لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے سیل تک انہیں رسائی نہیں دی گئی، جو سورسز کچھ چیزیں کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ضرور ہوئی ہے لیکن سیل تک رسائی نہیں دی گئی، اور جو اختیارات سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیرسٹر سلمان صفدر کو دیے ہیں شاید وہ سارا کچھ وہاں پہ نہیں ہوا جو وہ امید کر کے گئے تھے۔ بہرحال ابھی پتہ چلے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے جو میڈیا کے لوگ ہیں یا کوئی دانشور بنے ہوئے ہیں یا کوئی اس قسم کے جو لوگ ہیں، وہ اب ایک الگ طرح کا بیانیہ چلانا شروع ہو گیا، انہیں ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے نواز شریف کو ایکچولی ڈیل کیا ہوا ہے، نواز شریف کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، تو انہیں لگنا شروع ہو گیا کہ شاید یہاں پہ بھی کوئی ڈیل ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بیچارے بار بار کے ڈسے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ خبریں چلا رہے ہیں جناب یہ تو کوئی ڈیل بننا شروع ہو گئی ہے، کوئی بیانیہ اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو نکال کر بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا، یا کوئی اسپتال میں شفٹنگ کی بات چیت ہو رہی ہے، یا کوئی عمران خان صاحب کو ملک سے نکال کر باہر کہتے ہیں جی بھجوا دیں گے، کوئی اس قسم کی باتیں وہ اب پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب نے یا ان کی پارٹی کے کسی آدمی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور دیکھیں اگر اس وقت پاکستان کا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہار گئی، عمران خان جیت گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو جعلی مقدمات میں جیل کے اندر ہے، تو ساری دنیا کو پتا ہے، یہ تو اقوام متحدہ کہہ چکی ہے نواز شریف کے بارے میں اور زرداری کے بارے میں، آج تک دنیا کے کسی عالمی ادارے نے یہ بات نہیں کی کہ یہ مقدمات جعلی ہیں۔ عمران خان کے بارے میں تو عالمی سطح پہ کہا گیا کہ مقدمات جعلی ہیں، جھوٹے، فراڈ کر کے آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور 300 مقدمات بنا دیے ان دونوں کے اوپر۔ نواز شریف اور زرداری میں تو ایک ایک مقدمہ بنتا تھا، کافی ہوتا تھا، کیونکہ صحیح مقدمہ ہو تو ایک ہی بات ہوتا ہے، اور اگر صحیح نہ ہو تو 300 بھی کم پڑ جاتے ہیں، جیسے عمران خان کے معاملے میں ہوا۔ اب دیکھیں یہ تو پھر عمران خان کے بیانیے کی جیت ہو گئی۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ جھک گئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک کمپرومائز کرنے پہ آ گئی عمران خان کے ساتھ، تو یہ تو عمران خان کی بہت بڑی جیت ہو گئی، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا، اور آرمی چیف یہ بات آف دی ریکارڈ کہتے رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہتے رہے ہیں، میرے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ناک رگڑواؤں گا، معافی منگواؤں گا، یہ سارا کچھ تو ان کی خواہش ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہ پبلک میں کہتے رہے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے بغیر کچھ فائدہ نہیں ہے، اور یہ باتیں جو ہے وہ حکومت بھی کہتی رہی ہے، یہ سارے ٹاؤٹ صحافی بھی دن رات یہی کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کو معافی مانگنی پڑے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان کو بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے یا اسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے ان کی آنکھ میں خرابی کی وجہ سے، تو معافی کی طرف پھر منگوا لی، معافی ہو گیا شوق پورا۔ یعنی یا تو پھر آپ عمران خان سے معافی منگوائیں نا، جیت تو پھر آپ کی اس بات میں ہے، اور عمران خان کو آپ شکست تو وہاں دیں گے جب آپ نے معافی کا مطالبہ کیا، جناب ہم نے معافی منگوانی ہے 9 مئی پہ، تو یا تو عمران خان صاحب نے معافی منگوائیں، لگا لیا آپ نے اپنا پورا زور، منگوا لیا آپ نے عمران خان صاحب سے معافی، اب معافی منگوانے کے بعد آپ کیا یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں؟ تو یہ بیانیہ بکنا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اس بیانیے کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور ڈر میں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کہیں باہر آ گیا یا عالمی دباؤ اگر بڑھتا چلا گیا اور عمران خان کو انصاف دینا پڑ گیا تو پھر ہماری سیاست کہاں جائے گی؟ فی الحال ستے خیر ہے ان کو، معاملہ ان کا ایک پھنسا ہوا ہے، یہ اقوام متحدہ آ گیا تھا، ابھی یو این والے آ گئے تو پریشر ان کے اوپر پڑ گیا، اس کی وجہ سے تھوڑا ملاقات وغیرہ انہوں نے کروائی ہے۔ پھر عمران خان صاحب کی آنکھ میں پرابلم ہے، یہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا لیڈر ہے، اگر کوئی ایشو ہو گیا تو کل کو ہمارے لیے سب کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ وہ ان کی بہن بلا وجہ نہیں کہتی کہ آنکھ کسی کی بھی نہیں بچے گی، وہ جب خدا نہ خواستہ کبھی کوئی قوم نے فیصلہ لے لیا نا
تو یہ اپنی آنکھیں بچاتے پھریں گے, انہیں نظر ہی کچھ نہیں آنا اس وقت. اور ایک چیز اور ہے نا, دیکھیں یو این کا پریشر ہے, اس کے علاوہ ایک جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے پاکستان کے پاس, وہ ریویو کا معاملہ اس کا چل رہا ہے آج کل. کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ایک ریویو کا معاملہ چل رہا ہے, اور یورپی یونین بڑے حساس ہیں انسانی حقوق کے معاملات کو لے کر, اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر بھی نظر ان کی ہے. تو یہاں پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر بڑھ جاتا ہے, اور اس پریشر کو ٹیکل کرنے کے لیے تھوڑا سا وہ لینینٹ ہو جاتے ہیں, تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں 4 قدم. لیکن عمران خان کے ساتھ اس وقت کسی قسم کی ڈیل مجھے نہیں لگتا کہ عاصم منیر صاحب کو سوٹ کرتی ہے. اور عاصم منیر صاحب اتنے, مجھے وہ ان کی ایسی جرت لگتی بھی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو انصاف دینے کی کوئی جرت کریں گے کہ میں عمران خان کو انصاف دے دیتا ہوں, عمران خان باہر آ جائے عدلیہ سے انصاف لے کر. اس کے لیے بڑی جرت اور بڑا حوصلہ اور بڑی ہمت چاہیے. اب عاصم منیر صاحب نے تو خود استثنا لے لیا, تو وہیں سے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وہ کتنے بہادر ہیں. استثنا لینے والا آدمی کو بہادر تو نہیں ہوتا نا, وہ تو قانون کو فیس کرتا ہے بہادر آدمی. پاکستان کی تاریخ کا پہلا آرمی چیف ہے جس نے استثنا ہی لے لیا کہ جناب مجھے کوئی میری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ نہ کہے, میں گھر چلا جاؤں پھر بھی مجھے کوئی کچھ نہ کہے. تو یہاں سے ان کی بہادری کا آئیڈیا ہو گیا. یہ عمران خان کو ایسے نہیں, ہاں عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ پاکستان کے لیے اگر کسی نے میرے سے بات کرنی ہے تو وہ آ کر بات کر سکتا ہے. یہ آفر بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کی موجود ہے. ابھی تو دیکھیں سائفر والا مقدمہ کھولا جا رہا ہے, یاسمین راشد اتنی بیمار ہے, انہیں کیا ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کی اہلیہ جیل کے اندر قید ہے, ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے. تو یہ جو لوگ ڈیلوں میلوں کی خبریں بنا رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دوسرا انجیکشن لگنے کا ٹائم قریب آ گیا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں, مریم ریاض وٹو صاحبہ ہیں بشرا بی بی کی بہن, کیونکہ بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات بشرا بی بی سے کھل چکی ہے پچھلے ہفتے سے, اور ان سے پھر ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے اپنی فیملی کو جو بتایا وہ مریم ریاض وٹو صاحبہ نے بتایا, جو بشرا بی بی کی بہن ہے, کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو پرابلم ہے وہ 10% کے قریب ریزالو ہوا ہے. یعنی 10% بھی بہتری نہیں آئی. جو جملہ ایگزیکٹلی ہے وہ یہ ہے انجیکشن لگنے کے باوجود. اب آپ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اس کا انجیکشن 4 ہفتے کے بعد لگتا ہے. تو پہلا انجیکشن ہفتے کا ٹائم تھا, جمعہ ہفتے کی درمیانی رات تھی, تب لگ گیا تھا جنوری میں. تو اب یہ بالکل ٹائم سر پہ آیا ہوا ہے. اگلے 1 ہفتے میں 8 دن میں 10 دن میں یہ انجیکشن دوبارہ لگنا ہے. اگلے 8 سے 10 دن کے بیچ میں یہ انجیکشن 20 تاریخ کے آس پاس دوبارہ لگنا ہے عمران خان صاحب کو. اب یہ دوبارہ انجیکشن لگانا ہے تو ہر دفعہ تو آپ عمران خان کو چھپا کے نہیں لا سکتے. اب تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہوگا کہ انہیں پتا چلے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے انجیکشن لگانے کے لیے, اور کہاں لایا جا رہا ہے. تو یہ اس سے پہلے انہیں کوئی بندوبست کر لینا چاہیے, اور میرے خیال میں شاید یہ کر بھی لیں گے کہ عمران خان صاحب کا کس طریقے سے یہ علاج کروانا ہے اور کس طریقے سے ان کو دوسری مرتبہ انجیکشن دینا ہے. جیل کے اندر انجیکشن دیا نہیں جا سکتا, آنکھ کا پرابلم بڑھ رہا ہے, لانا پڑے گا آپریشن تھیٹر میں. جب آپریشن تھیٹر میں لائیں گے اور عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو اس بات کا پتا ہوگا تو یہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. اس سے پہلے انہوں نے وہ کوئی اشتہار کے اندر چلوا کے ویڈیو تو شہباز شریف کے ویوز بھی بڑھائے تھے, جو اقوام متحدہ میں تقریر چلی تھی اس کے اوپر بڑے لوگ آ کے ٹاک شوز میں اچھل کے باتیں کر رہے ہیں. تو وہ اشتہار ہے, وہ اشتہار کے ذریعے سے کیا گیا. پھر بھی عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پائے, ان سے کئی گنا پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں ابھی. اب ناظرین عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا, ان کا سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے, ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو اہم چیزیں اس کی. تو توشہ خانہ کیس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ بہت تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر فوری طور پر ان کو سزا دی جائے عمران خان صاحب کو. دوسرا جھوٹا مقدمہ سائفر کیس, پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین کیس, اور قومی خزانے سے عوام کے کروڑوں روپے اس میں خرچ کیے گئے. ہائی کورٹ میں جا کے کیس اڑ گیا تھا, القادر یونیورسٹی والا کیس بنایا گیا, اب اس کی بھی ٹکے کی اوقات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بتایا کہ جناب 10 ماہ گزرنے کے بعد 16 اکتوبر کو اس کی سماعت مقرر کی گئی ہے. توشہ خانہ 2 میں جج ارجمن کی جلد بازی کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے اور بعد میں جناب ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب فارغ ہو جائے. قانون توشہ خانہ سے گاڑیاں گھر میں نہیں لے جائی جا سکتی, مگر نواز شریف نے خلاف قانون توشہ خانہ سے بلٹ پروف مرسڈیز نکلوائی. آصف زرداری نے توشہ خانہ سے ناجائز طور پر 3 گاڑیاں نکلوائیں, اور مریم نواز نے توشہ خانہ سے گاڑی نکلوانے کے بعد اسے ٹیکس ریٹرن میں دکھایا اور نہ کہیں ڈکلیئر کیا. یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. ان تینوں کیسز کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں, مگر ان تینوں کے بجائے کیسز بنا دیا, ایک کو صدر بنا دیا, ایک کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا, اور ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ ناظرین پاکستان میں چل رہا ہے. زلفی بخاری کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں وہ جھوٹی گواہی سے انکار کر رہا ہے تو اس کا جناب جائیداد اس کی نیلام کر دی گئی ہے. یہ سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے. لا قانونیت عاصم لا ہے. اس وقت ملک میں عاصم لا فیصلوں کی بنیاد ہے.
کہ اس کے حق میں یا خلاف کیے گئے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا. یعنی عاصم منیر کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا, عاصم منیر کے حق میں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. جب آپ عاصم لاء کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ پر کرامات ہوتی ہیں. آپ کا گندم کا اتنا بڑا سکینڈل بھی ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آپ تو شکانہ سے گاڑیاں بھی لے نکلتے ہیں تو آپ پر کوئی کیس نہیں بنتا. شوگر مافیا ہو, لینڈ مافیا ہو, عاصم لاء کی چھتری تلے ہیں تو آپ کسی قانون کی پکڑ میں نہیں آتے. لیکن اگر آپ عاصم لاء کے خلاف جاتے ہیں تو آپ پر بے بنیاد من گھڑت مقدمات بن جاتے ہیں, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. آپ اور آپ کے خاندان پر ہر وہ ظلم کیا جاتا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو ایک پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بنیادی اخلاقی اور عدالتی اقدار کی دھجیاں بکھر گئی ہیں. اگر آپ آج اپنے حقوق اور قانون کی بالادستی کے لیے نہیں اٹھیں گے تو آنے والا وقت تباہ کن ہوگا. ناانصافی اور فسطائیت کے باعث معیشت بھی بری طرح متاثر ہوگی. پچھلے 3 سالوں میں 30 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں. یہ حکومت نااہل ہے, غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جا رہے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں. ہمیں اس ظلم کے خلاف اپنے اور اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اس لیے پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ تیاری پکڑیں. یہ عمران خان صاحب نے کہا. ناظرین, ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر مجھے پہلے آپ سے بات کرنی تھی لیکن اب وہ اینڈ میں آپ سے بات کرتا ہوں. سینیٹر مشتاق صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا, وہ سمود فلوٹیلا کا ایک جو پورا مشن گیا اسرائیل کا گھیرا توڑنے کے لیے امدادی سامان لے کر غزہ کی جانب, وہ ان کشتیوں میں سے ایک کشتی پر سوار تھے. اور یہ لگ بھگ کوئی 50 سے زائد کشتیاں ہیں جن میں 46 ممالک کے لوگ ہیں, جو 497 کی ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. اور یہ سارے امدادی کارکن ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. یہ سارے جا رہے تھے غزہ میں امداد کرنے کے لیے. ان کو اسرائیل نے وارن کیا. انہوں نے کہا جی ہم تو آپ غلط کام کر رہے ہیں, ہم تو ان کی امداد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد اسرائیلیوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اب جو معلومات آ رہی ہیں ان کے مطابق ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو سینیٹر مشتاق نے کہا تھا کہ وہ فلسطینیوں کا کیس لڑیں گے, اور دیکھیں وہ کیس لڑتے لڑتے آج وہ شخص اسرائیلیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا, جو اب تک کی اطلاع آئی ہے. کنفرمیشن بعد میں آئے گی. رابطہ منقطع ہو چکا ہے. وہاں سے جو پتا چل رہا ہے کہ اسرائیل نے ساروں کو یرغمال بنا لیا ہے, سب کو گرفتار کر لیا ہے. تو 100 جرنیلوں کے مقابلے میں ایک سینیٹر مشتاق وہ تگڑا نکلا, بہادر نکلا اور اپنی بات کا پکا نکلا. جن لوگوں نے قوم کو چورن بیچے وہ انجوائے کر رہے ہیں اسی والے کمروں میں, اور جس آدمی نے نعرہ لگایا فلسطینیوں کے لیے وہ پہنچ گیا فلسطین, غزہ میں. ایک پولیس والے نے سینیٹر مشتاق سے کہا تھا کہ اتنی فکر ہے فلسطینیوں کی تو غزہ جاؤ, تو وہ پولیس والا جو ہے نا وہ ڈوب کے مر جائے. اب شیشے میں اپنی شکل دیکھے بے شرم آدمی, وہ پہنچ گیا, دیکھو نر کا بچہ, وہ چلا گیا غزہ اور وہ گرفتار ہو گیا. وہ پاکستان میں بھی جب فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا تھا گرفتار ہوتا تھا. آج وہ وہاں پہ غزہ کے پانیوں میں فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, وہاں بھی گرفتار ہو گیا. کوئی ڈیفرنٹ سلوک نہیں ہوا. پوری دنیا میں ویسٹرن ممالک میں لوگ نکل کر جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں. جو سمود فلوٹیلا کے ساتھ ہوا اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی احتجاج رپورٹ نہیں ہوا. پاکستان میں پاکستانیوں کو نکل کر بھرپور آواز اٹھانی چاہیے, لیکن یہ رجیم بہت مارتا ہے, گرفتار کرتا ہے, ٹارچر کرتا ہے. پوری دنیا میں ایسے نہیں کیا جاتا مظاہرین کے ساتھ جو پاکستان میں کیا جاتا ہے اگر آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں تو. کیونکہ پاکستان کا موجودہ رجیم ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کو لے کر اپنی پالیسی کو مکمل طور پہ بدل چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شروع سے آئیڈیا تھا کہ انہیں کن حالات سے گزرنا پڑے گا اور انہوں نے اس کی تیاری کی ہے. باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا, جس ماحول میں انہیں رکھا گیا, لوگ واش رومز کا پانی پیتے رہے اور اس کی وجہ سے انہیں ہیپاٹائٹس اور دل کے امراض ہوئے ہیں. یہ 6 لوگ ہیں اور چھٹا نوجوان افتخار جو ہے وہ اب جاں بحق ہو گیا ہے اور یہ جیل کاٹ کر باہر آتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. افتخار صاحب ان کا انتقال ہوا, شیخ لطیف ان کا انتقال ہوا, یوسف خان ان کا انتقال ہوا, عابد مسیح, ندیم اور مجاہد شاہ. یہ وہ 6 لوگ ہیں جو جیلوں میں بند کیے گئے 9 مئی کے بعد اور یہ بیماری کی حالت میں چھوٹ کر باہر آئے. یہ جو افتخار ہے یہ تو باڈی بلڈر تھا, بڑا مضبوط آدمی تھا, لیکن جیل نے اس کی وہ حالت کی اور جس طرح کے ماحول میں انہیں رکھا گیا کہ یہ بھی انتقال کر گیا ہے. اب یہ لوگوں کا خون جو ہے اس کے اوپر یہ ریاست کھڑی ہے. یعنی جو یہ حکومت بنائی گئی ہے, حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, یہ جو حکومت بنائی گئی ہے یہ لوگوں کے خون پہ بنائی گئی ہے اور اس کو طول دینے کے لیے یا اس کو بچانے کے لیے لگاتار لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے. انصاف کا قتل تو روزانہ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. اب ناظرین, ایک طرف یہ لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان قربانیوں کا پھل حاصل کیا اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب کمپرومائز ہوتے چلے جا رہے ہیں.
یعنی جب دل کرتا ہے عمران خان کا نام لے کر ووٹ مانگ لیتے ہیں اور بعد میں عمران خان کے نظریے پہ کھڑے ہونے کا حوصلہ وہ ثابت نہیں کرتے۔ اس میں سائیوال سے چودھری عثمان علی کے بارے میں خبر آ رہی ہے اور یہ ایک تصویر بھی آ رہی ہے کہ مبینہ طور پہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے، لیکن آپ ذرا یہ تصویر دیکھیں۔ یہ تصویر آپ کو واضح کر کے بتاتی ہے کہ یہ شخص قرآن پاک سامنے رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور قرآن پاک پر حلف لے رہا ہے، اور حلف لیتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں عمران خان کا وفادار رہوں گا، عمران خان سے وفاداری کروں گا، میں الیکشن لڑ رہا ہوں، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ قرآن پاک کے اوپر اس نے حلف لیا اور یہ ویڈیو اس نے حلقے کے تمام واٹس ایپ گروپس میں ڈالی۔ لوگوں تک جب یہ ویڈیو پہنچی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ عمران خان کا وفادار آدمی ہے، اس کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو عمران خان سے وفاداری کی بنیاد پر اور قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد اس کو ووٹ ملا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں